شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا. بہت توجہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقووں میں سے ہے. کیا مطلب دلوں کے تقووں میں سے ہے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے دل پاک و پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل میں کسی قسم کی برائی نہیں ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ وہ احترام کریں گے کس کا؟ شعائر اللہ. اچھا، قرآن میں خدا نے کہہ دیا اللہ کے شاعر کا احترام کرے گا. پالنے والے ہمیں شاعر نہیں پتہ کسے کہ. آئیے چلتے ہیں لغت عرب کی طرف، کہ جس میں عربی لغت میں جب انسان مراجعہ کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ شاعر کا مطلب کیا ہے. شاعر ہے جمع عربی زبان میں کس کی؟ لفظ شعیرہ کی. بہت تو شعیرہ کا مطلب ہے نشانی اور علامت. یعنی شعیرہ کا مطلب ہوا ایک نشانی اور ایک علامت. جب ہم نے شاعر کہا تو بہت سی نشانیاں اور بہت سی علامات. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے شاعر، شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں. بہت توجہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں. تو اب نشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ. ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو مثال کے قریب کر کے نشانی کا مطلب بیان کروں گا کہ نشانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ سب مومن ہیں، سب کے گھروں میں قرآن یقیناً ہوگا اور سب روزانہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، کیونکہ قرآن سے وفاداری کا حق یہ ہے کہ انسان روز ایک آیت، کم سے کم ایک آیت تو قرآن کی ضرور پڑھے. تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ایک نشانی ہوتی ہے جسے آپ لگا دیتے ہیں. نشانی کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب اگلی دفعہ آپ قرآن کو اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی نشانی کو پکڑتے ہیں تو اس جگہ تک آ جاتے ہیں جہاں پر آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑا ہوتا ہے. تو نشانی کا کام یہ ہوا کہ انسان کو اس کے مطلب تک پہنچا دے، اس کے مقصد تک پہنچا دے. جہاں انسان جانا چاہ رہا ہے وہاں انسان کو لے جائے وہ نشانی. اسی طریقے سے گھروں کے باہر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ آنے والے کو اس گھر تک پہنچا دے. تو نشانی کا کام کیا ہوا؟ پہنچا دینا آنے والے کو اس کے مطلب تک. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا. یعنی وہ نشانیاں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے. بہت توجہ. جن کے ذریعے سے انسان دین تک پہنچتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان اللہ کی شریعت کو سمجھتا ہے، اس کے حکام کو سمجھتا ہے، ہر اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جس پر دین خدا قائم ہوتا ہے. بہت توجہ. جس پر دین الہی قائم ہوتا ہے، جس طریقے سے انسان نماز کو سمجھتا ہے، روزے کو سمجھتا ہے، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد کو سمجھتا ہے، تو ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان کہاں پہنچ رہا ہوتا ہے؟ خداوند عالم تک. یعنی یہ نشانیاں ایک طریقے سے وسیلے کا کام کر رہی ہوتی ہیں خدا تک پہنچانے کا. بہت سی نشانیاں ہیں خداوند عالم کی، لیکن ان نشانیوں میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے ذات حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد. بہت سی نشانیاں ہیں خداوند عالم کی، اور ان نشانیوں میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے ذات حسین ابن علی، کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے، جس کے ذریعے سے دین کو سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے شریعت کو سمجھتا ہے، جس کے ذریعے سے احکام کو سمجھتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ رہا ہوتا ہے. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن رہے ہیں، بہت توجہ. جب یہ کہہ دیا کہ حسین ابن علی اللہ تک پہنچنے کا راستہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی اس راستے پر آ جائے گا وہ خداوند عالم تک پہنچ جائے گا. جو اس راستے سے بھٹک جائے گا نہ دنیا میں کچھ پائے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا. حسین ابن علی کی ذات راستہ بن رہی ہے خدا تک پہنچنے. اور یقیناً رسول اکرم کی وہ حدیث تو آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الحسین سفینۃ نجات، کہ دیکھو حسین نجات کی کشتی. کشتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کشتی میں سوار ہے اسے بچا کر اس کے مقصد تک پہنچا. توجہ ہے. تو اب جو بھی حسین ابن علی کے پاس آ جائے گا، اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ وہ خداوند عالم. ایک مرتبہ عظمت امام حسین پر بآواز بلند صلوات پڑھی.